وقفے کے بعد خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو نے چنچل گوڑہ جیل پہنچ کر سابق وزیر موپی دیوی وینکٹ رمنا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا کو سریدھر بابو نے کہا کہ موپی دیوی وینکٹ رمنا ان کے رفیق ہیں، اس لیے وہ ملاقات کے لیے جیل آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ جیل میں وہ جگن موہن ریڈی سے ملاقات کے لیے نہیں آئے تھے۔ ریاستی کانگریس کے اعلیٰ قائدین جہاں کانگریس کو وی ایس آر سے دور کرنے کی کوشش میں ہیں، تو وہیں یوتھ کانگریس کے قائدین وی ایس آر کو اپنے قریب رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد یوتھ کانگریس کے نو منتخبہ ارکان کی تہنیتی تقریب کا آغاز راجیو گاندھی کے ساتھ ساتھ وی ایس آر کی تصویر پر پھول چڑھا کر کیا گیا۔ پرکاشم ہال میں منعقدہ اس تقریب میں شہر سے تعلق رکھنے والے وزراء کے علاوہ اے آئی سی سی کے سیکریٹری پی سدھاکر ریڈی اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ وزراء نے نو منتخبہ ارکان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یوتھ کانگریس پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اقتدار میں رہیں یا نہ رہیں ہر حال میں اپنا رول ادا کرتی ہے۔ وزراء اور سینئر قائدین نے یوتھ کانگریس کے نو منتخبہ قائدین کو مبارکباد دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ جستجو اور سنجیدگی سے کام کیا جائے اور کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے یوتھ کانگریس کا انتخاب ہارنے والے قائدین کو بھی پارٹی کو مستحکم بنانے کے لیے متحرک ہو جانے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر منتخبہ یوتھ کانگریس کے قائدین نے عہد کیا کہ راہل گاندھی نے انہیں یہ موقع دیا ہے اور وہ پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آر ٹی سی کے سابق صدرنشین جی پرکاش راؤ نے ریاست میں برقی بحران کی یکسوئی کے لیے کل جماعتی وفد کو دلی لے جانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مرکز پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرکاش راؤ نے تلنگانہ قائدین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ محض اپنے ذاتی مفادات کے لیے تلنگانہ کے قائدین علاقے کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے عمل کا اعلان ہوئے 3 سال کا عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، لیکن تاحال اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ٹیچرز زمرے کے رکن کونسل ڈی موہن نے بتایا ہے کہ چیف سیکریٹری منی میتھیو نے امدادی ٹیچرز کو بھی ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا تیقن دیا ہے۔ چیف سیکریٹری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی موہن نے بتایا کہ 10ویں پی آر سی کے قیام اور اساتذہ کے دیگر مسائل پر بھی چیف سیکریٹری نے ہمدردانہ غور کرنے کا تیقن دیا ہے۔ 30ویں اولمپکس مقابلوں میں برونز میڈل حاصل کرنے والی حیدرآبادی بیڈمنٹن سٹار سائنا نہوال کا منگل کو شہر پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر سائنا کے والد ہرویر سنگھ اور کوچ گوپی چند کے علاوہ ان کے مداحوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سائنا نہوال کو جب ایک کھلی بس میں گوپی چند اکیڈمی لے جایا جا رہا تھا تو 1 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہی بس کے ایک پہیے سے ہوا خارج ہونے لگی، جس پر بس ایک طرف کو جھک گئی۔ سائنا اور ان کے والد نے اس طرح کے انتظامات پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ بعض افراد نے بتایا کہ یہ انتظام حکومت کی جانب سے نہیں کیا گیا تھا۔ بعد میں سائنا کو دوسری گاڑی میں لے جایا گیا۔ سائنا نہوال اپنے گلے میں برونز میڈل پہنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر اپنے مداحوں کی نیک خواہشات کا جواب دیا۔ بعد میں سائنا نے کہا کہ اولمپکس کا میڈل حاصل کرنا ان کے لیے باعث فخر ہے اور وہ مستقبل میں بھی اس بات کی کوشش کریں گی کہ ملک کے لیے میڈلز اور اعزازات حاصل کرتی رہیں۔ مغل پورہ پولیس نے جوئے بازی کے اڈے پر دھاوا کرتے ہوئے 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے والی بات یہ ہے کہ مقدس ماہ رمضان میں جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کیے گئے 7 افراد مسلمان ہیں۔ ایسے وقت جبکہ سارے اہل ایمان اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں میں مصروف ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر رہے ہیں، تو وہیں ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو رمضان کے تقدس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔
مغلپورہ پولیس نے ایک اطلاع پر دھاوا کیا اور 7 افراد حبیب محسن، شیخ حسن، معین الدین، مجید، صالح بن عبداللہ، سہیل اور قدیر کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 12,120 روپے ضبط کر لیے۔ پولیس کی جانب سے گرفتار شدگان کو میڈیا کے روبرو پیش نہیں کیا گیا، جس پر اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید اس معاملے کی اندرونی طور پر یکسوئی کر لی گئی ہو۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے پولیس نے ایک خاتون سارق کو گرفتار کر لیا۔ سپرنٹینڈنٹ ریلوے پولیس کانتا راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ اوڈیشہ کی متوطن میسمہ ٹرین کا انتظار کرنے والے مسافروں کی توجہ ہٹا کر زیورات اور دیگر اشیاء اڑا لیا کرتی تھیں۔ ریلوے پولیس اسے گرفتار کر کے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ ریلوے پولیس نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے دوران زیورات نہ پہنیں اور اپنے ساز و سامان کی خود حفاظت کریں۔ حیات نگر پولیس نے ایک خود ساختہ سب انسپیکٹر پولیس کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نلگنڈے کا متوطن سرینواس گزشتہ 2 سال سے سرور نگر میں رہ رہا تھا۔ کاروبار میں نقصانات اٹھانے کے بعد سرینواس نقصانات کی پابجائی کے لیے مادھاپور پولیس کا سب انسپیکٹر پرشانت ریڈی بن بیٹھا تاکہ آسانی سے رقم حاصل کی جا سکے۔ اس نے ایک خاتون کو زمین دلانے کے لیے 50,000 روپے نقد رقم اور 5 تولے کے طلائی زیورات ہڑپ لیے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 3 افراد سے 1,22,000 روپے بھی حاصل کر لیے تاکہ ان کے پولیس کیسز کو منسوخ کیا جائے۔ اس کی غیر معمولی شاطرانہ حرکتوں سے حیات نگر پولیس کے سب انسپیکٹرز بھی دھوکے میں آ گئے تھے۔ حیات نگر پولیس ایک کیس درج کر کے سرینواس کے ساتھ ساتھ اپنے سب انسپیکٹرز کے خلاف بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ کیسارا میں ٹپر کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سڑک کی موڑ کے پاس یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل سوار 25 سالہ ستیہ کو مخالف سمت سے آنے والے ٹپر نے ٹکر دے دی۔ کیسارا پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا اور مفرور ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ ایل بی نگر پولیس کو بگ بازار کے پاس سے ایک خاتون کی مشتبہ لاش دستیاب ہوئی ہے جس کی عمر 35 سے 40 سال بتائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ منگل کی صبح جب بگ بازار کے ملازمین شٹرز کھول رہے تھے تو انہیں ایک نامعلوم خاتون کی لاش نظر آئی۔ انہوں نے لاش کو دیکھ کر پولیس کو مطلع کیا جس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمان دواخانہ منتقل کیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ ایل بی نگر پولیس کو ایک اور خاتون کی لاش بھی مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 26 سالہ جھانسی رانی کی 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد سے میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے جھانسی رانی گزشتہ 1 سال سے اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پیر کی شام گھر میں اس کی لاش زخمی حالت میں پڑی ہوئی پائی گئی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ قتل کی واردات ہے یا پھر خودکشی۔ پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمان دواخانہ منتقل کر کے مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ گاندھی نگر پولیس کو بھی ایک نامعلوم شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے جس کی عمر 40 اور 45 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس کے جسم پر سفید پینٹ اور ہلکے پیلے رنگ کا شرٹ ہے۔ پولیس لاش کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔ فریڈم ریفائنڈ سن فلاور آئل کا افتتاح تیلگو فلم نوکاولی کی ہیروئن روچی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ بتایا گیا ہے کہ جیمنی ایڈیبلز اینڈ فیٹس انڈیا کمپنی نے اس خوردنی تیل کو تیار کیا ہے جس میں وائٹامنز اے، ڈی اور ای موجود ہیں۔ ضلع نالندہ بہار کا رہنے والا 9 سالہ محمد فیضان 13 اپریل سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک شخص محمد تمنو کے ساتھ بہار سے حیدرآباد کے ایک مدرسے کو آ رہا تھا۔ حیدرآباد پہنچنے کے بعد وہ بھوانی نگر سے گم ہو گیا۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ بھوانی نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار
مہاراشٹر کو گیس کی فراہمی روک کر آندھرا پردیش کو گیس کا کوٹا فراہم کرنے وزارت پیٹرولیم کو مرکز کی ہدایت۔ فیس بعد ادائیگی سے متعلق ذیلی کمیٹی کا فیصلہ یک طرفہ، ریاستی وزراء ڈی ناگیندر اور مکیش گوڑ کی تنقید۔ غریب طلباء کو تعلیم سے دور کرنے کی کوشش، ذیلی کمیٹی کے فیصلے پر چندرا بابو نائیڈو کا رد عمل۔ اور سلطان شاہی میں جوئے کے اڈے پر پولیس کا دھاوا، 7 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔